وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ وہی چل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور یہ آیتیں بار بار ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام باوجود کہ کتنے بڑے پیغمبر تھے، سارے نبیوں کے باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام، لیکن دعا کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، سمجھے؟ اللہ کے یہاں ان کا ایک خاص مقام، اور اس کے باوجود بھی وہ دعا کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو دعا کبھی بھی نہ چھوڑنی چاہیے، سمجھے؟ قرآن و حدیث بار بار ہمیں دعا کی تاکید کرتی ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ کوئی بھی دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ایک دوسری آیت میں کہا گیا امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو حیران و پریشان کی دعا کو، اس کی بے چینی کو سنتا ہے؟ اللہ کے سوا بھلا اور کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو حیران و پریشان آدمی کی سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ وہ ذات اللہ ہی کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی لیکن اللہ نے وہ چیز ہمیں نہیں دی، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے مانگتے مانگتے، اور اللہ نے وہ چیز ابھی ہمیں نہیں دی۔ بہت سے لوگ تو اپنی زبان سے غلط الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، سمجھے؟ ہمارا ایک بھائی ہے، یہیں بیٹھا ہے وہ، تو وہ مجھے یوں کہنے لگا ایک دن کہ بھائی تقدیر میں اللہ نے جو لکھ دیا بس وہی ہو کے رہتا ہے، اور میں نے تو اللہ سے پتہ نہیں کتنی بار دعا مانگ لی اور اللہ نے آج تک قبول نہیں کی۔ تو مطلب یہ سبھی کی بات ہے تقریباً کہ آدمی بہت زیادہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ آخر میری سنتا کیوں نہیں۔ بات دراصل یہ ہے، امام مالک ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے امام مالک۔ انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ بندہ جب کوئی دعا مانگتا ہے تو پھر 3 حال ہوتے ہیں بندے کی دعا 3 حال سے خالی نہیں۔ یہ تو اللہ وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو چیز بندے نے مانگی، اگر وہی چیز عطا نہیں کی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے بندے نے جو دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی، تو قبول نہ کرنے کے بدلے اس کے اوپر جو مصیبت آنے والی تھی اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، دعا قبول نہ ہونے کے بدلے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی تو پھر وہ دعا جو اس نے مانگی اور قبول نہیں ہوئی، اللہ پھر آخرت میں اس کا ذخیرہ کر دیتا ہے، اس کا اسٹاک کر لیتا ہے، سمجھے؟ مرنے کے بعد وہ دعا کام آئے گی۔ پتہ چلا کہ دعا کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ ہم نے اللہ سے جو کچھ مانگا یا تو اللہ ہم کو وہی دے دے گا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، اگر اللہ نے وہ چیز نہیں دی تو تمہاری اس دعا کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ اب مصیبت کیا آنے والی تھی یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پتہ ہے ہمیں راستے میں ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے۔ بعض مرتبہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھ کے ہم نے دعا مانگی اللہ سے کوئی چیز، وہ دعا ہماری قبول تو نہیں ہوئی،
لیکن ہم سفر میں نکلے، مثلا ہم کو شہر جانا ہے اور راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، زبردست حادثہ، ایسا حادثہ کہ جس میں ہماری جان جا سکتی تھی، مگر جو فجر کے بعد ہم نے دعا مانگی اسی دعا کی برکت سے اللہ نے ہماری وہاں جان بچا دی۔ ایسا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام مالک کہہ رہے ہیں بات، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بلکہ یوں کہو۔ حالانکہ بندہ تو سوچ رہا ہے کہ یار کتنے دن ہو گئے مانگتے مانگتے، اب تک ملی ہی نہیں، اب تک دعا قبول ہوئی ہی نہیں، لیکن اللہ نے اسی دعا کی برکت سے اس حادثے سے جان بچا دی۔ یہ تھوڑی بڑی بات ہو گئی۔ اور پھر تیسری شکل کیا بتائی ابھی، یا پھر جو ہے اس دعا کا آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، آدمی جب مر جائے گا تو دنیا میں جتنی دعائیں قبول نہیں ہوئی نا، ان سب کا بدلہ پھر مرنے کے بعد دیا جائے گا، اور وہاں بندہ پھر یہ سوچے گا کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ سمجھ گئے؟ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، جتنی دعائیں میں نے دنیا میں مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی، ان کا بدلہ تو یہاں مل رہا ہے مجھ کو۔ تو دعا کرنا اتنی اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر، لیکن قدم قدم پہ وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، قدم قدم پہ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہماری اس محنت کو قبول کر لینا۔ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ہماری اس محنت کو قبول کر لینا، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا ہے۔ سمیع کا لفظ آیا ہے، سمجھے؟ سننے کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے سامع اور ایک ہوتا ہے سمیع۔ سامع کا مطلب تو ہوتا ہے صرف سننے والا، اور سمیع کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سننے والا۔ تو جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا کوئی بھی خیر، تو وہ اللہ ہماری سن رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ہماری سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، وہ چیز ملنا ہمارے مناسب حال نہ ہو، اس وجہ سے اللہ نہیں دے رہا ہے۔ جیسے چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا، وہ دیکھتا ہے کہ چمکتی ہوئی چھری پڑی ہوئی ہے، تو وہ چھری کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ماں اس کے آگے سے وہ چھری اٹھا لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے کہ نہیں نہیں وہی چھری لوں گا میں، تو بچے کو تو پتہ نہیں کہ اس چھری کا کیا نقصان ہے، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ اگر اس بچے کے ہاتھ میں یہ چھری آ گئی نا تو یہ اپنے کو زخمی کر سکتا ہے، لیکن بچہ ضد کر رہا ہے کہ نہیں نہیں میں تو وہی لوں گا چھری، کیونکہ وہ چمکدار ہے۔ بس یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے ہماری حیثیت بچے سے بھی کم درجے کی ہے۔ اللہ کے علم کے سامنے ہماری حیثیت کیسی ہے؟ بچے جیسی۔ ساری زندگی ہو جاتی ہے مانگتے مانگتے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز اگر ہم نے اس کو دے دی نا تو اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، لہذا اللہ دیتا نہیں، چلو ہم دوسری چیز دے دیں گے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ اگلی آیت میں پھر دعا، یعنی دعا دعا دعا، بس دعا ہی دعا۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں باپ بیٹوں کو جو تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک دعا یہ ہے کہ تو ہمیشہ ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا۔ سمجھ گئے؟ پتہ چلا کہ اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے۔ آج تو اللہ معاف کرے، برا مت ماننا، آج تو کتنے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا دعا مانگنی چاہیے، نہیں پتہ واقعی۔ تو اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہماری پیشانی تیرے سامنے جھکے، تو ہمیشہ مرتے دم تک اپنا ہی فرما بردار ہمیں بنائے رکھ، تو ہمیشہ نیکیوں کی ہمیں توفیق دے۔ یہ کہہ رہے ہیں
वजअलना मुस्लिमैनि लका, हम दोनों बाप बेटों को तू अपना फर्मा बरदार बनाए रखना। वमिन ज़ुर्रियतिना, देखो फिर औलाद की फ़िक्र, किसकी फ़िक्र? फिर औलाद की फ़िक्र। हालांकि ये तो नबी हैं, समझे, ख़ानदानी आदमी हैं, इनका पूरा घराना नबूवत का घराना है, समझे, बाप दादा भी नबी, फिर आगे औलाद दर औलाद भी नबी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद नबी, उनके बाप नबी, उनके दादा नबी, उनके परदादा नबी, पूरा घराना नबूवत का घराना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इन्हीं की औलाद में से हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, लेकिन फिर भी औलाद की फ़िक्र है। तो जब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अपनी औलाद की फ़िक्र होती है तो फिर हमा शुमा को कितनी फ़िक्र होनी चाहिए अपनी औलाद की। ये बात मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कभी कोई यूँ कहे कि लो भाई रोज़ाना बोलते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनकी औलाद अभी कंट्रोल के अंदर है, बच्चे हैं, वो अभी से उन पे निगाह रखनी शुरू कर दें। कैसे? जब हम नमाज के लिए आएँ, चल बेटा नमाज में तभी तो आदत पड़ेगी ना, आदत बच्चों को तभी पड़ेगी जब हम नमाज में आवें तो उनको भी नमाज में लेकर के आएँ। हम मजलिस में बैठें किताब की, किसी आलिम की, तो उनको भी बिठाएं कि भाई तू भी सुन। बच्चे समझते नहीं हैं क्या? बच्चे बहुत ज़्यादा समझते हैं, और ख़ास तौर से हमारे ज़माने के बच्चे तो एडवांस होते हैं बहुत ज़्यादा, वो सब समझते हैं। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और अल्लाह हमारी औलाद में से भी तू एक ऐसी जमात पैदा करना, मुस्लिमतन लक, जो तेरी इताअत और फर्मा बरदारी ही करे। और फिर आगे एक और दुआ, यानी कि दुआ पे दुआ मांगे जा रहे हैं। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना, और फरमा रहे हैं कि ए अल्लाह, अब हमने खाने काबा को तामीर कर दिया, जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई और दुनिया से लोग यहाँ हज करने के लिए भी आएंगे, जैसे मैंने कल बताया था कि खाने काबा की तामीर हो जाने के बाद अल्लाह ने हज का जो ऐलान कराया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही से कराया। हज का ऐलान हमारे नबी ने नहीं किया, बल्कि किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। तो यूँ कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तामीर मुकम्मल होने के बाद आप हज का ऐलान मुझसे कराएंगे, लेकिन एक दुआ और है कि हज के जितने भी मनासिक हैं, हज के जितने अहकाम हैं, आप हमें सिखा दीजिए। हम तो अल्लाह से ये भी दुआ नहीं करते कि अल्लाह तो हमें नमाज सिखा दे। करता है कोई दुआ? नहीं। सारी ज़िंदगी हो जाती है नमाज पढ़ते पढ़ते, और ये भी पता नहीं होता कि नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नहीं बता सकता। कोई एक आध हो तो हो, समझे, नमाज में कितने फ़र्ज हैं कुछ पता नहीं। और यहाँ सारे नबियों के सरदार क्या कह रहे हैं? अरीना मनासिकना, ए अल्लाह तो हमें हज करने का तरीका भी सिखा दे। हज करने के जो मनासिक हैं, जो अहकाम हैं, हमें अच्छी तरह बता दे, ताकि हम हज करते वक्त कोई गलती ना करें। चलो खैर, नमाज तो हम रोज़ाना पढ़ते ही हैं, 5 टाइम की पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं। हज तो ज़िंदगी में एक बार होता है ना, हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। अगर कोई दूसरी तीसरी बार चला गया अच्छी बात है। इसके बावजूद और कमाल की बात, हज करने में कई लाख रुपये का खर्चा भी आता है, टाइम भी खर्च होता है, कई लाख रुपये खर्च भी होते हैं। इसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तानी हाजी वहाँ जाने के बाद इतनी गलतियाँ करते हैं। गलती तो खैर हो जाती है, सबसे हो जाती है, पढ़े लिखे लोगों से भी हो जाती है, लेकिन बुरी बात तो ये है कि आदमी, एक तो है कि भूल की वजह से कोई गलती हो गई, और एक ये है कि आदमी ने हज करने का तरीका सीखा ही नहीं और हज करने के लिए पहुंच गया। हमारे अक्सर हिंदुस्तानी यही होते हैं,
سمجھے، حج کی درخواست ڈال دی اور درخواست قبول بھی ہو گئی، لیکن حج کے ارکان سیکھنے کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے، بس ایسے ہی جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر وہ بھیڑا چال چلتے ہیں، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کرتے رہیں گے، کوئی غلط کر رہا ہے تو یہ بھی غلط کرے گا۔ کتنے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کتنے لوگ۔ پہلے زمانے میں لوگ جہاز میں، پانی کے جہاز میں حج میں جایا کرتے تھے، تو اس میں ٹائم تو زیادہ لگتا تھا، لیکن حج کے احکام پانی کے جہاز میں رہتے ہوئے سیکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ پانی کا جہاز ہے، اس میں 8 دن لگتے تھے، تو وہ جو 8 دن ہوتے تھے اس میں کیا کرتے تھے، اس میں حج کے ارکان سیکھا کرتے تھے، پہلے کہاں جانا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ اور اب ہوائی جہازوں کا سفر ہو گیا، سمجھے، 3-4 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، جتنی دیر میں ہم یہاں سے دلی بھی نہیں پہنچتے اور حاجی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حاجیوں کو چھوڑنے والے واپس گھر کو نہیں آتے اور حاجی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حج کرنے سے پہلے آدمی کو حج کے ارکان سیکھنا لازم ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اے ہمارے رب تو ہماری توبہ قبول کر، ہماری طرف متوجہ ہو جا، بے شک تو بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا اور تو بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیکھو پھر دعا آ گئی، بتایا نا میں نے، اتنے بڑے نبی لیکن دعا پہ دعا، دعا پہ دعا۔ تو ہم جیسے آپ جیسے گناہ گاروں کو اور کتنی زیادہ دعا کرنی چاہیے، بہت زیادہ۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہاں چونکہ اللہ کا گھر ہے، یہاں بستی بس کر کے رہے گی، یہاں آبادی ہو کر کے رہے گی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور یہ دعا سب سے خاص ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، اب انہی میں سے ایک نبی بنا کر کسی کو بھیج، انہی لوگوں میں سے جو یہاں آباد ہو جائیں گے، انہی میں سے ایک شخص کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیج دینا۔ بتاؤ یہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی؟ یہ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ کس کے حق میں قبول ہوئی؟ چھوٹے بچے کس کے حق میں قبول ہوئی؟ ہیں مستقیم؟ ہاں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، کیونکہ یہ دعا جو کر رہے ہیں حضور کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے کر رہے ہیں نا، ہزاروں سال پہلے کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کا گھر، اللہ کا گھر بنا تو دیا، لیکن مکہ ہی میں سے اب آپ ایک نبی بھیج دیجئے، ایسا نبی جو لوگوں کو دین کی، اسلام کی دعوت دے اور پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلا دے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی التی رأت حین ولدتنی، کہ اے لوگو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، کیونکہ حضور ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے ہی میں بشارت دے دی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، اور میں تم کو ایک ایسے رسول کی خوشخبری دے کر کے جا رہا ہوں جو رسول میرے بعد آئے گا، اور اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کس کا نام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے، آپ کا نام محمد بھی ہے، آپ کا نام احمد بھی ہے۔ تو میں تمہیں خوشخبری دے کر کے جا رہا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، میرے ہزاروں سال بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا، لہٰذا اس کے آتے ہی تم اس کی اتباع کر لینا۔
ورؤیا امی، اور میں اپنی ماں کے اس خواب کا نتیجہ ہوں کہ میری ماں نے خواب دیکھا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ حضور کی والدہ ہیں حضرت آمنہ، جب حضور اپنی ماں کے بطن میں تھے تو ان کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیٹ سے ایک روشنی نکل رہی ہے۔ ماں خواب دیکھ رہی ہے میرے پیٹ سے ایک روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے ملک شام کے بڑے بڑے محلات روشن ہو گئے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اے عورت، تیرے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ ایک ایسا بچہ ہوگا کہ جو پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلا دے گا۔ یہ نماز، یہ قرآن، یہ دعوت و تبلیغ، یہ اللہ کا ذکر، یہ روشنی ہے یا نہیں؟ یہ سب روشنی ہے، اور یہ روشنی ہم کو حضور کی بدولت ملی ہے، سمجھے؟ اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے تو پتہ ہے آپ کا اور ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم گھنٹی بجا رہے ہوتے کسی مندر کی، کیونکہ ہمارے اور آپ کے باپ دادا تو ہندو تھے، کسی مندر کی جو ہے نا گھنٹی بجا رہے ہوتے۔ یہ سچی بات کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن اسلام کی روشنی آئی، ہندوستان میں بھی آئی، اور پھر اللہ نے جو ہے ہم کو اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا، سمجھے؟ آج تو قدر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ والے کہ بھائی چلو مسجد کو چلو، بیچارے ان کو بیچاروں کو کوئی لالچ ہے، لوگوں کی کنڈیاں کھٹکھٹاتے پھرتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی، بھائی فلاں بھائی، فلاں بھائی چلو نماز کو، نماز میں نہیں آ رہا ہے، بھائی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کے لیے تو ہے۔ اچھا، تو میری آخری دعا یہ ہے کہ ایک نبی ان میں سے بھیج دیجئے۔ اس نبی کا کیا کام ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ نبی لوگوں پر تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے گا۔ قرآن، وہ نبی دنیا میں آئے تاکہ وہ تیرے قرآن کی، تیرے کتاب کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگوں کو قرآن کے معنی بھی بتائے۔ دو باتیں ہیں، قرآن پڑھ کے بھی سنائے اور لوگوں کو قرآن کے معانی اور مطالب بھی بتائے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کے یہ معنی ہے، اس آیت میں اللہ نے یہ حکم بیان کیا ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی سمجھتا نہیں ہے، جیسے ہم ہندوستان کے لوگ یہاں رہنے والے، عربی بھاشا چونکہ عربی ہے ہم سمجھتے نہیں، تو بغیر سمجھے اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو بھی فائدہ، اور بنا سمجھے قرآن کو کوئی پڑھتا ہے، جیسے ہندوستانی لوگ سمجھتے تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پڑھتے ہیں تو بھی فائدہ ہے، تو بھی ثواب ہی ثواب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو خود حضور کے زمانے میں تھے، ان کا قرآن سے کتنا گہرا لگاؤ تھا، آپ میری اس بات سے اندازہ لگائیں گے۔ یعنی صحابہ کو قرآن سے کتنا گہرا عشق تھا۔ یوں کہتے ہیں کہ کتنے صحابہ تو ایسے تھے کہ جو ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ایک دن میں ایک قرآن۔ کتنے وہ تھے جو 2 دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور اکثر ایسے تھے جو 3 دن میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ عجیب، ایک دن میں ایک قرآن ختم، بتاؤ کون کر کے دکھا دے گا؟ آج تو کوئی نہیں ہے ایسا۔ 2 دن میں ایک ختم، 3 دن میں ایک ختم۔ اکثر صحابہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ 3 دن میں ختم کر لیا کرتے تھے، اور 7 دن میں ایک قرآن ختم کر لینا علماء لکھتے ہیں کہ یہ تو ہزاروں لوگوں کا معمول تھا، پوری امت کا، ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں جو بنائی گئی ہیں نا، آپ اگر قرآن پڑھتے ہوں گے تو آپ کو جگہ جگہ منزل دکھائی دے گا، یہاں سائیڈ میں لکھا ہوا ہے منزل نمبر 1، منزل نمبر 2، منزل نمبر 5، منزل نمبر 6، 7۔ تو پورے قرآن میں 7 منزلیں بنائی گئی ہیں۔ یہ 7 منزلیں جو بنائی گئی ہیں نا، یہ ہفتے کے اعتبار سے بنائی گئی ہیں تاکہ ہفتے میں ایک قرآن ختم ہو سکے۔ آج ہفتے میں بھی قرآن ختم کرنے والا نہیں ہے کوئی، سمجھے؟ امت کا قرآن سے اتنا گہرا لگاؤ تھا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور وہ نبی لوگوں کو کتاب قرآن سکھائے، حکمت اور حدیث سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کی صفائی کرے۔ آدمی کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، غصہ ہے، حسد ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، سمجھے، لوگوں کے دلوں سے ان کمینی حرکتوں کو، ان اخلاق رذیلہ کو نکال کر ان کے دل کو صاف شفاف بنا دے۔ تو اس نبی کا ایک کام یہ بھی ہو، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو بہت غالب ہے اور حکمت والا ہے۔